بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، حاضرین کرام، اسلام ایک مکمل دین ہے اور مکمل دستور زندگی کا نام ہے، جس کی اپنی الگ تہذیب ہے، الگ پہچان ہے، اس کے اپنے رہنے سہنے کے طور طریقے اور تہوار الگ ہیں جو دیگر مذاہب سے بالکل جدا ہیں، مختلف ہیں۔ کسی بھی قوم کی عیدیں، تہوار اور ان کے جشن اس قوم کی پہچان اور علامت ہوتی ہیں، اور اس کے مخصوص اعمال کسی بھی قوم کو دوسری قوموں سے جدا اور الگ کر دیتے ہیں۔ جو چیز کسی خاص قوم کی علامت یا پہچان ہو، اسلامی اصطلاح میں قرآن کے بیان کے مطابق اسے شعیرہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع شعائر آتی ہے۔ اسلام میں شعائر مقرر کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اسی لیے شعائر اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے صرف وہی تہوار اور جشن منانا جائز ہے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر قوموں کے تہواروں میں، جشنوں میں، عیدوں میں حصہ لینا یہ مسلمانوں کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ مذہبی تہواروں کو روایتی انداز میں منانا قوم سے وابستہ افراد میں ایک قسم کا اعتماد پیدا کرتا ہے، ان میں دوسری قوموں سے برتر ہونے کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ ایک قوم کے افراد کا آپس میں تفاخر اور برتری کا اظہار تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن قومی سطح پر بہرحال یہ ایک مطلوب امر ہے۔ اپنے تہواروں سے، اپنے عیدوں سے وابستگی اگر دیگر قوموں کے تہواروں سے، عیدوں سے لا تعلقی اور بیزاری یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اس کی بقا اور تحفظ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے علاقائی تہواروں کو منانے کے بجائے مسلمانوں سے فرمایا قد ابدلکم اللہ تعالی بہما بہذین الیومین یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو تہواروں اور عیدوں کے بدلے میں اس سے بہتر دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں میں سادگی اور متانت کے ساتھ عید منانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، یہ اسلامی عیدوں کی خاص پہچان ہے۔ لیکن افسوس ہے آج قوم کے بچے اور نوجوان اپنی عیدوں کے بجائے غیروں کی عیدوں سے خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، پتنگ اڑانے میں، آتش بازیاں کرنے میں۔ ہمارے قوم کے نوجوان اور بچے جو جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں،
وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ سراسر غیر اسلامی بلکہ غیر انسانی فعل اس کو کہا جا سکتا ہے۔ آگ سے کھیلنا یہ انتہائی بری اور شنیع حرکت ہے۔ آگ ویسے بھی انسان کی ازلی دشمن ہے، یہ شیطان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے آگ سے جہنم بنائی ہے، جہاں اللہ کے نافرمان بندوں کو اللہ سزا دیں گے۔ آگ سے سزا دینے کا حق بھی اللہ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا ہے۔ وقت ضرورت آگ سے فائدہ اٹھانے کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن غیر ضروری طور پر آگ اور اس سے بنی ہوئی چیزوں سے انسان کو دور ہی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک چوہیا چراغ کی بتی کھینچتے ہوئے آپ کے پاس آئی اور قریب ہی اس بتی کو ڈال دیا۔ چراغ کی بتی چونکہ جل رہی تھی، اس لیے وہ چٹائی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس کا بھی کچھ حصہ جل گیا۔ یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو، جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھایا کرو، کیونکہ شیطان چوہے وغیرہ اس جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سجاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ آگ تم کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو مدینے میں کسی کا گھر جل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سونے لگو تو آگ گھر میں موجود مت رہنے دو، بجھا کر سونے کا اہتمام کیا کرو۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ جب رات شروع ہو جائے یا رات کی تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو انہیں چھوڑو اور اللہ کا نام لے کر اپنے دروازے بند کرو، اللہ کا نام لے کر اپنے چراغ کی بتیاں بجھاؤ، اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزے کا منہ باندھو اور اللہ ہی کے نام پر اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھا کرو۔ یہ سب روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آگ کا کھیل تباہی اور بربادی کا کھیل ہے۔ اس لیے بے خیالی میں، غیر ارادی طور پر آگ سے کھیلنے میں جان و مال کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، مگر افسوس آج کل کے بچے، بالخصوص مسلمانوں کے بچے اور نوجوان، پٹاخے پھوڑنے میں، آتش بازی کرنے میں آگے آگے نظر آتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب مشغلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے کاموں سے کیا فائدہ جس سے اپنی جان کو بھی خطرہ ہو، مال بھی ضائع ہو رہا ہو اور دوسروں کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچ رہی ہو۔ ہم ایک خیر امت ہیں اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمارا کام دوسروں کو سہولت پہنچانا اور آرام دینا ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ یہاں یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے کا جو عمل ہے یہ صرف کھیل اور تفریح کے حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے مذہبی معاملات کا بھی حصہ ہے۔ جو قومیں یہ عید مناتی ہیں یہ ان کے نزدیک ایک مقدس مذہبی تہوار ہے اور مذہبی نظریات کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے۔ تو آتش بازی یہ ایک غیر اسلامی چیز ہے جسے مسلمان کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ کوئی تفریح اور دل لگی کا سامان ہے، تب بھی اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت کی بنا پر اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ خطبے میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو۔ جب یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا تو پھر حنوط کی رسم بد کو بھی جڑ سے کاٹ پھینکنا چاہیے اور ان کی مشابہت سے مسلمان اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
آتش بازی میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جان اور مال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز تو اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے، اپنے مال کو بے جا ضائع کیا جاتا ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن نے شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ دوسرے، ماحولیاتی آلودگی اس سے پھیلتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دھواں اور زہریلے مادے فضا کے اندر پھیلتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اسلام میں ماحول کے تحفظ کو بھی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کے خراب کرنے کو بھی یہ زمین میں فساد مچانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ آتش بازی سے ہونے والی آلودگی سے زمین کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری چیز، اس میں دوسروں کو تکلیف دینا ہے کہ اس کی دھماکے دار آواز سے، شور و غل سے بوڑھوں کو، بچوں کو، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسلام دوسروں کی تکلیف کو منع کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح چوتھا نقصان آتش بازی میں مختلف خطرات ہوتے ہیں، اکثر حادثات پیش آتے ہیں، کبھی جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے۔ اسلام میں جان اور مال کی حفاظت پر بھی زور دیا گیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی تہوار ہے، اور ان کے مذہبی چیزوں کے اندر سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ مسلمان کو اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔